تو حدیث قدسی کے مفہوم میں ہے، آقا جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا، گنجینہ تھا، رحمت تھا، ایک خزانہ تھا، مخفیا چھپا ہوا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حدیث قدسی شریف۔ فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا لوگ مجھے جانیں کہ میں اللہ کون ہوں۔ فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق پیدا کر دی، گنجینہ نایاب، دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، آخرت بھی محنت سے ملتی ہے، خدا بھی کرم سے ملتا ہے، لیکن سبب محنت ہوتی ہے، سبب تو خدا کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، خدا ملتا ہے تو بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، ان کے بغیر نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، اگر رحمان کی تلاش ہے تو اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں جی، اس میں وضاحت تو بہت ہو سکتی، اتنا کافی ہے، کیونکہ تم لوگ مسائل کے لیے آئے ہوئے کہ مسئلے حل ہوں، تو آقا جی کے بن جا، مسئلے حل ہو جائیں گے، ناممکن بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر ان کی رحمت کی نظر آ گیا، تم ان کے ہو گئے دل سے، اور دل دے دیا تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ جو دل دے دیتا ہے تو اس کی بات دل سے مانتا ہے، تو پھر آقا جی کی باتیں دل سے مانیں۔ ہاں، داڑیاں رکھیں، مسواکیں کریں، تہجد پڑھیں، آقا جی اسی چیز کو وہ پسند کرتے تھے۔ تو یہ رابطے کی صورت ہوگی آپ کی حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ جو وہ پسند کرتے ہیں وہ آپ پسند کرتے ہیں۔ کسی نے فرض پڑھے کہتے ہیں سنتے بھول گیا عذر تھا، تو قسمت کا کچھ تیز تھا، تو آقا جی نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، اور آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں کرم خدا کا، تقاضا کرم، حجابات ہٹے، تو آقا جی کو دیکھا اس نے، تو آقا جی نے کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے نہیں پڑھتے۔ ان سے محبت کر دی، ان کی بات مانو۔ ہاں، فرض کے بعد نفلیں پڑھو، کچھ مقرر کر لو، پھر زیادہ ہو جائے تو ہٹ جائے۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ ہو، اعنی علی کثرۃ السجود، اللہ کو سجدے بہت کرو، یہ نفل پڑھو تو میرا تمہارا رابطہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں کرتے نہیں، مسائل کے لیے آتے۔ آپ یہ چیزیں کریں، مسائل کو نہ سوچیں، مسائل خود ہی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے، پھر ہاں، ایک افسر کا ہو جاتا ہے اس کے کام کرواتا ہے۔ آقا جی کی تو مثال نہیں دی سکتے، آپ تو سخی ہیں، کریم ہیں، تو آپ کے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ ناممکن بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن جس دن آپ ان کے ہو جائیں گے، وہ حیات النبی ہیں، دلوں کو جانتے ہیں، ادھر خبر نہیں پہنچانی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ پہلے میں نے احادیث سے کوئی آپ کو ایسے ثبوت دیے ہیں، تھوڑے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ مولوی ٹیپ بھی آتے ہیں نا، کہتے کہاں سے بولتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ وہ تو تھے نہیں ہیں، ہر وقت ہیں، حیات النبی ہیں، وہاں جا تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس پر کرم زیادہ ہوتا ہے اس کو مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ہاں جی، وہ زمین کو سنگیڑ دیتے ہیں، اس کی اور آقا کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جو بات سمجھنے میں نہ سمجھ میں نہ آئے، واللہ عالم کہاں کرو، اب ان کے بن جائیں، ان کے بن کے پھر ان کا نام لیں، لیجو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، ناممکن آپ کے کام ہو جائیں گے۔ رزق کمی ہے تو رزق بہت ہو جائے گا، دشمن ہے تو تم ارادہ ہی کرے گا، پہلے ہی ذلیل ہو جائے گا، گھر میں کوئی مصیبتیں ہیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، یہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا کفر ہے۔
اور فرضوں کے بعد نفل بھی کچھ مقرر کر لیں تھوڑے سے، پھر اس کو بڑھاتے جائیں، پھر کوشش کریں ہر وقت درود شریف زیادہ پڑھیں۔ یہ نماز والا پہلا حصہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، طریقت میں اس کو بھی نبی کریم نے قبول کیا ہے۔ انہوں نے آسانی کر دی، ہم لوگ کو اسے علیہ کہنا ہے، علیہ تو تمہارے ہمارے پہلے سے علیہ وسلم ہے، تمہارے ہمارے منحوسوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ تم کہو گے تو خدا اس کے حال پہ درود بھیجے گا، تم کہو نہ کہو ان کا سب کچھ خود ہی ہوا ہے۔ بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھو۔ ایک صحابی کو جب کثرت سے درود کا کہا تو اس نے ہاں بھر لی کہ میں پڑھوں گا۔ کہا اذن اگر تو نے ایسا کیا، کثرت سے درود پڑھا، تکفی ہمک یغفر ذنبک، جو بھی چیز چاہے گا وہ ہو جائے گی۔ کثرت سے درود میں ارادے تکفی ہمک، جس چیز کی جو فکر ہے وہ فکر ہٹ جائے گی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گی۔ یغفر ذنبک، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ہوں گے تو خدا معافی میں رکھے گا، تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمہارے مسائل کا حل ہے، اور یہ حدیث سے حل کیا۔ آقا کی باتوں میں شک کرنا چاہیے؟ ہاں تو پھر لگ جائے نا سیدھی طرح محبت سے، نہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، مصیبت پڑی تو نماز شروع ہو گئی، مصیبت دور ہوئی تو جا کے چینل پہ بیٹھ گیا، جا کے شاپنگ کرنے لگ گیا، گانا سننے لگ گیا۔ ہاں جی، لاتوں کے بھوت، لاتیں پڑی، مصیبت پائی، تصویر پکڑ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کیا بات ہے، یہ دعا کرو جی، بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہے تو دعا کرانی، مشکل نہ آئے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، ادھر حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ ہاں تو کچھ خیال کرے نا، دنیا کے ساتھ مت مرو، تم آقا جی کی محبت میں مرو۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو خدا توفیق دے ہم کو آپ کو۔ یہ مسائل والے آئے نا، ساتھ دوسرا اضافہ بھی کر دیتا ہوں، مسئلہ حل ہونا فٹافٹ ہو جائے گا۔ نبی کریم کی باتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے، ایسے کر کے تو دیکھو، اور ان کی باتوں کے پر عمل کرتے ہو، پتہ نہیں ہونا تیر تکے ہیں، تنظیموں میں جاتے آتے ہو، مرتے ہو، ادھر کی تنظیم ادھر کی تنظیم۔ جو نبی کو حیات النبی سمجھتا ہے اس کی تنظیم میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا آقا جی بیٹھے ہوئے حیات النبی، تم کو کیا ضرورت پڑی کسی کی ان کو ہوتے ہوئے، اور تو غلام مصطفیٰ ہے۔ ہاں تو وہاں تو چیچا نہیں چھوڑیں گے، یار آ جاؤ یار، ہماری پارٹی میں بڑا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حل ہو گیا، روز مہنگائی، روز مصیبت، روز اغوا، روز ایک نئی عذاب۔ حل ہوگا تو رحمت للعالمین ایک ہے حضرت، ان کی طرف چلنا شروع کر دو، محبت شروع کر دو، پھر ہر کام میں ڈالو، تمہارے ہر کام میں آسانی، کہ تم پر خدا کی نظر رحمت خاص آ گئی ہے۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو جائے اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے، باقی عام رحمت سب پر ہے، نبی کریم کی رحمت اللہ اس پر خاص ہوتی ہے۔ جو ان کے امتیاز رکھتا ہے، ان سے دل سے محبت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے۔ نبی کریم نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، کسی کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی محبت جتنی زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اور صحابہ میں بھی درجات تھے، کسی محبت کچھ تھی، کسی کچھ تھی، لیکن محبت میں سب سے زیادہ کرتے تو ابو بکر صدیق تھے۔ اس لیے آپ نے کہا اگر خدا کے سوا کسی سے میں زیادہ محبت کرتا تو ابو بکر سے کرتا۔ آپ کی سب سے محبت تھی، یہ کہ نہیں تھی، فرق نہیں رکھتے تھے، لیکن جو زیادہ کرتا تھا اس کو زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اور کہا میں اہل محبت کو جانتا ہوں، ان کی درود کو بھی جانتا ہوں، صلاۃ و تو محبت کی، میں ان کو جانتا ہوں جو میرے سے محبت سے درود پڑھتے ہیں۔ بعض محبت سے بھی پڑھتے ہیں، محبت نہیں بھی ہے، جیسے کوئی یاد آ گیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں جی درود شریف لازم میں پڑھنا، درود کو بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو لوگ درجات ہے اس میں، اگر ان کی محبت جتنی زیادہ ہو جائے گی اتنے آپ کے کام دنیا آخرت کے بننے شروع ہو جائیں گے، بلکہ نبی کریم آپ کے ضامن اور کفیل ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہوتے ہو ہاتھ سے، دین دنیا خود سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے،
آقا جی کہتے جو ذکر کرتا ہے مثل زندے کے نہیں کرتا مثل مردہ کے ہے. تو آدمی موت کے منہ میں جاتا ہے، اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے روحانی ایمانی، گناہ کی اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، ہوا تو توبہ کیا نہیں کیا. اور جو روح زندہ ہو جائے اللہ کی عظمت نبی کی عظمت آ جائے بڑا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اگر جب مومن سے گناہ ہو تو کل جبل علی راسہ ہی، اس کو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ گرا ہے اس پر. اور فاسق سے گناہ ہو کہتے ایسے مکھی بیٹھی اور اس کو احساس نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا. یہ دل زندہ ہوتا ہے ذکر اذکار سے، اس کو زندہ کہا ہے حی، اور نہیں کرے تو نبی کے میت کہا ہے وہ مر گیا. تو ذکر اذکار نہ چھوڑے، نہ ہو سکے تھوڑا بہت ضرور کریں، جو میں 100 ایسے لکھتا ہوں. وہ بھی نبی کریم ناغا نہ ہونا. نبی کریم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا، خدا کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغا نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگر تھوڑا ہی ہو، تھوڑا رکھے مستقل، اس میں ناغا نہ ہو. بڑھ گیا تو اتنا ضرور کرنا ہے. باقی آگے تمہاری محبت میں اگر تیزی آ گئی تو پھر ہر چیز میں بڑھا دو. جتنا بڑھاؤ گے ذکر کو، اذکار کو، نفلوں کو، اتنی تم پر خدا کی رحمت اور کرم زیادہ ہوگا، اور آقا جی کو آپ سے زیادہ محبت ہوگی انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا چاہتے ہو تمہاری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں؟ تو کہا چاہتا ہوں. کہا محمد پہ درود پڑھو. اللہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن درود خدا نے اپنے خود شروع کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، پھر فرشتوں کو لگایا ہے. پھر تم کو بھی کہا ایمان والے اگر ہو یا ایھا الذین آمنو، تم بھی درود پڑھا کرو. کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. تو کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو احساس پیدا ہو گیا اسے درود کبھی نہیں چھوٹتا. تو خدا کرے توفیق ہو جائے. کو پڑھ کے رب کی رحمت لیجئے. اور 1000 درود روز پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا وہ نہیں مرے گا جب تک خدا جنت کی جگہ اس کی دکھا نہیں دے گا اس کو. کوشش کریں. ہاں لوگ 10 20 ہزار پڑھ لیتے ہیں چلتے پھرتے، خام خواہ زبان چلانا، تسبیح رکھیں، کاؤنٹر رکھیں، پڑھتے ہیں اور کسی کو بتائیں نہیں، ریاکاری نہ کریں. ہاں اور ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے درود کی. طریقت میں اتفاق سے کوئی واقعہ ہوا تمہارے کسی پیر بھائی سے، آقا جی اتنا درود پڑھتے ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا مجھ کو یاد کرتے ہو. ضرورت نہیں. وہ محبت سے پڑھتا ہوگا نا، اس سے بات بھی کر دی آقا جی نے، ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. ماحول اچھا ہو تو دل بنے نا. ہر ماحول میں گھس جانا یہ اچھا تو نہیں ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایک ماحول رکھے اور غلط ماحولوں میں نہ جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے اس کو بھیڑیا کھاتا ہے. ایسے جو اچھے ماحول سے نکلتا ہے ہر ماحول میں جاتا ہے، یا وہ چرسی بن جاتا ہے، یا شرابی بن جاتا ہے، یا ڈکیتی بن جاتا ہے. ہر ماحول میں نہیں جانا چاہیے. ہاں ایک ماحول بس، خدا رسول کی محبت والا ماحول. خدا رسول کی محبت والے دوست، سب سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اس کا بھی منع کیا ہے نبی کریم نے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی کے دین اس کا دوست بنتا ہے. فلینظر، ہر کوئی تم میں سے دیکھے جسے دوستی کرتا ہے وہ مضبوط ہے دین میں، خدا سے محبت میں تو کرے، ورنہ اس سے دور رہے. نہیں تو تم کو عادتیں ڈال دے گا، مرتے دم تک نہیں جائیں گی. ماں باپ کا بھی نافرمان بنا دے گا. دوستی ایسی چیز ہے بہت خطرناک ہے. اس لیے فرمایا ایک وقت آئے گا کتے کا بچہ پال لے اولاد نہ پالے، وہ دوست سے وفا کرے گی، ماں باپ سے بے وفائی کرے گی. ماں باپ سے بے وفائی کرے گی. تو دوستی ایک مصیبت ہے، اس سے ڈرایا ہے نبی کے اندر. سب سے دوستیاں نہ کرو. کوئی ظاہری معاملے ہیں دنیا کے کیے، دوستی نہیں کی، گھل مل کے نہیں رہنا، بس سلام دعا، مطلب کا کام ختم.
ان کو پتہ چل گیا اس کے رویہ اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر تمہارے گھر میں گھسے گا، تمہارے گھر کو بھی برباد کر دے گا۔ ایسے ہوئے لوگ برباد۔ ان چیزوں کا خیال کریں جو نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کسی پر رحمت کی نظر ڈالنے وہ آدمی بدل جاتا ہے۔ ساری عمر کی عبادت ایک طرف، ہاں جی، ساری عمر کی ریاضت ایک طرف، ان کے کرم کی نظر سے صحابی بن جاتا ہے۔ کروڑ حج کرے، کروڑوں کو مسلمان کرے، کروڑوں کو علماء بنائے، عابد زاہد صوفی سب بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بنے گا جب تک کہ نظر سے نظر نہیں ملے گی۔ اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ بتاؤ کتنی قیمتی نظر ہے کہ برسوں کی عبادت، صدیوں کی عبادت، صدیوں کے صدقے، صدیوں کے حج آپ کو صحابی نہیں بنا سکتے، اور ان کی نظر میں آ گئے آپ صحابی بن گئے۔ تو خدا کرے ہم لوگ انشاءاللہ صحابی بن کے جائیں۔ آپ کو ہم کو مرنے سے پہلے خدا کرے نظر رحمت شفقت نصیب ہو، اس کے بعد ہماری آپ کی وفات ہو انشاءاللہ۔ آئی ہے نظر بس شاہ کی آئی ہے نظر بس شاہ کی آئی ہے نظر بس شاہ کی۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔